اور جو چیزیں ہوتی ہیں اپنے ساتھ نیگوسیشن کرنے کے حوالے ہوتی ہیں. زیادہ تر لوگ جب ملتے ہیں اور آپ اگر ان سے پوچھیں کہ کیا آپ مذاکرات کرتے ہیں تو لوگ کیا جواب دیں گے کہ ہاں کرتے ہیں. پھر آپ ان سے پوچھیں کہ کن سے مذاکرات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ماں باپ سے کرتے ہیں, بہن بھائیوں سے کرتے ہیں, بیوی بچوں سے کرتے ہیں, رشتہ داروں سے کرتے ہیں, اپنے امپلائیز سے کرتے ہیں, اپنے باسز سے کرتے ہیں. پر کبھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ وہ اپنے آپ سے بھی مذاکرات کرتے ہیں. حالانکہ سب سے زیادہ مذاکرات آپ اپنے آپ سے کرتے ہیں. صبح جب آپ کی نیند کھلتی ہے تو پہلا مذاکرات کا دور یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ سونا ہے کہ بستر سے اٹھ کے اب زندگی کا آغاز کرنا ہے. اور اس مذاکرات کا جو بھی پھر نتیجہ نکلتا ہے, ہم اپنے آپ سے سب سے زیادہ مذاکرات کرتے ہیں. طور پر جب ہم نے وزن کم کرنا ہو تو ہر پراٹھے سے پہلے مذاکرات, ہر پراٹھے کے بعد مذاکرات, اور اگر نشہ چھوڑنا ہے تو اپنی کریونگ کے ساتھ مذاکرات, اور اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ بچار اور مذاکرات. تو سب سے زیادہ مذاکرات تو ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں. اسی لیے میں نے عدنان بھائی کو کہا کہ رائٹ اے اسٹوری آف یور ریلیپس, رائٹ اے اسٹوری. وہ کہہ رہے تھے چھوڑو سب دفعہ کرو, میں بونگی مار دیتی. میں نے کہا نہیں, مجھے اس طرح کا جواب نہیں چاہیے کہ یہ لان تان والا جواب آپ کی فیملی کو سیٹسفائی کر سکتا ہے. ایز اے پروفیشنل مجھے آپ سے سٹوری چاہیے کہ یہ ایسے ہوا, پھر ایسے ہوا, پھر ایسے ہوا, پھر ایسے ہوا, بات ختم. تاکہ میں آپ کو بتا دوں کہ آلٹرنیٹ رستے کیا تھے, آپ کیا کر سکتے تھے کہ جس کے نتیجے میں آپ کو یہ زحمت نہ اٹھانی پڑتی اور نیک نیتی سے اپنے کام کو آپ آگے بڑھاتے رہتے. جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم سائنسی بات کرتے ہیں, اور وہ سائنسی بات بڑی سمپل سی ہوتی ہے. میں نے کل بھی ان سے پوچھا تو کیا ہوا, کیوں آپ ایسے ہو گئے, مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے, آپ مجھے بتائیں کہ کیوں ایسا ہو گیا. کہتے ہیں مینوں نظر لگ گئی ہوئی. میں نے کہا کہ نہیں, نظر کوئی نہیں لگی آپ کو. کہتے نہیں نظر لگی ہوئے گی, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو نظر لگ گئی تو مینوں کیوں نہیں لگ سکتی. میں کہا جی تسی اینے ہی منن والے ہو نہ دیتے, انہاں دی گل ہی سمجھ لو کہ شراب اور نشے اور جوئے اور پانسے کے بارے میں ان کی کیا ہدایات ہیں, طرز زندگی کے بارے میں کیا ہے. تو بیچ میں ایسی بات لانا تاکہ آپ سائنٹیفک ہدایات سے دور رہیں, یہ سپرسٹیشن, یہ ضعیف اعتقادی مشکل میں رکھتی ہے. دیکھو بدلتے رہتے ہیں, طریقہ کار جو ہے بدلتے رہتے ہیں. مقصد نیک ہونا چاہیے, مقصد نیک ہونا چاہیے کہ جیسے لینڈ نمبر ہوتا تھا تو مقصد یہ تھا کہ بات ہو جائے, لیکن بعد میں موبائل فون آ گیا تو زیادہ اچھی طرح بات ہونے لگی, مشکلات کم ہو گئیں. پہلے بہت ہوتا تھا کانفیڈینشیلٹی, یہ چیزوں پہ کسی نو پتہ نہ لگے, راز رہے, بات اندر خانے رہے, کارپٹ کے نیچے رہے, پردہ پوشیاں کی جائیں. لیکن نشے کی بیماری اور ماڈرن علاج میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, سمپل سی بات ہے, اگر کوئی چیز اچھی نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں. چھپانے کی بجائے, کارپٹ کے نیچے ڈالنے کی بجائے آپ اس کو چھوڑ دیں, یعنی وہ حرکت چھوڑ دیں. جو بات آپ چھپانا چاہتے ہیں اس بات کو آپ چھوڑ دیں. اور دیکھا یہ گیا ہے کہ جو لوگ نشہ چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ چھپاتے کچھ نہیں. آپ کے اسی سٹیج پہ جو ریکورنگ ایڈکٹس آتے ہیں جن کی 10, 15, 20, 25 سال کی ریکوری ہوتی ہے, تو وہ کیا کیا باتیں وہ کرتے ہیں. کبھی آپ نے ان کی باتیں غور سے سنی کہ وہ اپنا جو زندگی بھر میں کیا دھرا ہوتا ہے وہ ایک ایک لفظ پورے دل سے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ایسی ایسی باتیں وہ کرتے ہیں اور ان کو اندر سے اچھی کیفیت ملتی ہے, اور دوسرے لوگوں کی نظر میں بھی ان کی عزت بڑھ جاتی ہے. جب لوگ 25 سال کی ریکوری کے بعد کھڑے ہو کے اتھارٹی کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی ان حرکتوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں جو نشے کی خاطر یا نشے کے حوالے سے انہوں نے وہ حرکتیں کی ہوتی ہیں, تو لوگوں کی نظر میں ان کی عزت کم نہیں ہوتی. لوگوں کو
وہ اچھے لگنے لگتے ہیں کہ وہ اب شاید یہ دوبارہ زندگی میں حرکت نہیں کرنا چاہتے، اسی لیے اپنی بات کر رہے ہیں.